السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیا چیز ہے؟ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں ویب بیسڈ سروسز پرووائڈ کرتا ہے، یعنی یہ ایک سروس پرووائڈر ہے جو کہ ہمیں انٹرنیٹ کے تھرو ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ جس طرح آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں، ایک کلاؤڈ بنا ہوا ہے اور وہ جو ہے ڈفرینٹ آپ کو سروسز دے رہا ہے، مطلب ہے آپ کو ڈیٹا سٹوریج دے رہا ہے، ٹھیک، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ اس میں ہم کر سکتے ہیں، ویب سروسز مختلف، آپ جس طرح ای میلز وغیرہ ہیں یا آپ میلز وغیرہ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسٹمر اپلیکیشنز آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ سروسز ہیں جو ہمیں اس کے تھرو ملتی ہیں، ٹھیک۔ جیسے آپ موویز دیکھتے ہیں، نیٹ فلیکس میں آپ موویز دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، آپ یعنی یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہو، یا ڈفرینٹ جو پلیٹ فارم ہیں یا ویب سائٹس ہیں اس پہ جو پڑی ہوئی ہوتی ہیں نا ویڈیوز، آپ ڈفرینٹ ویب سائٹ استعمال کرتے ہو نا، تو جو بھی آپ ویب کا ایڈریس دیتے ہو تو آپ کے سامنے موویز کا ایک وہ پیج کھل جاتا ہے، یا اس میں ڈفرینٹ پیجز ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہوتی ہے تو انہوں نے ایک سٹوریج وہ پرچیز کی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ڈیٹا سٹوریج پرچیز کرتے ہو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے سٹوریج پرچیز کرنے کا یا سٹوریج لینے کا، یا یہ کیوں پرووائڈ کرتا ہے؟ اب ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جس طرح کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنا ایک سیٹ اپ بنانا ہے، تو اس کو ظاہر ہے اس نے اپنی آرگنائزیشن کا یا امپلائیز کا ریکارڈ رکھنا ہوگا، اپنے پروڈکٹس کا ریکارڈ رکھنا ہوگا، اپنا سارا ایک ہسٹری رکھنی ہوگی۔ تو اس کے لیے اس کو کمپیوٹرز درکار ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو مین پاور ضرورت ہوگی، فرنیچر ضرورت ہوگا، بلڈنگ کی ضرورت پڑے گی، تو یہ ساری ریسورسز ان کو ضرورت پڑتی ہیں آرگنائزیشنز کو۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے، اس کاسٹلی پروسیس سے بچنے کے لیے جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا کرتی ہے، یا کوئی یوزر ہو سکتا ہے، کوئی آرگنائزیشن اگر نہ بھی ہو، آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی یوزر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایک پرائیویٹ یوزر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کیا ہے ایک ڈیٹا سٹوریج جو ہے وہ پرچیز کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ نے 50 GB 200 GB جتنی آپ کو ضرورت ہو، 1000 GB، ٹھیک ہے، تو وہ آپ پرچیز کر سکتے ہو اور اپنا ڈیٹا اس پر رکھ سکتے ہو۔ اور یہ قدرے یعنی ایک چیپ وے ہے، ایک سستا ذریعہ ہے آپ کا، ایز کمپیئر ٹو یعنی آپ اگر خریدتے ہو، یعنی جو میں نے پیچھے میں نے بتایا ہے کہ آپ کو ریسورسز خریدنے پڑتے ہیں، یعنی کمپیوٹرز خریدنے ہوں گے، یہ ساری چیزیں، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایک بہت مؤثر، ایک بہت ہی بہترین ایک پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ پرووائڈ ویب بیسڈ سروسز اینڈ آرگنائزیشن کین سیو ٹائم اینڈ ادر ریسورسز، یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ایک جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنے ریسورسز کو، اپنے منی کو جو ہے نا وہ بچا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کلاؤڈ کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر، اب اس کا آرکیٹیکچر کیا چیز ہے؟ آرکیٹیکچر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کلاؤڈ آرکیٹیکچر مینز ہاؤ ویریس کمپوننٹس سچ ایز ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اینڈ ورچوئل نیٹورکس، یعنی یہ جو کمپوننٹس ہیں ہمارے سافٹ ویئر کے یا ہارڈ ویئر کے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح آپس میں انٹر کنیکٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ نیٹ ورک کیسے کنیکٹ ہے، ہارڈ ویئر کیسے کنیکٹ ہے، سافٹ ویئر، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب ہے کہ یہ کیسے آپس میں کنیکٹڈ ہیں، دا سسٹمز آر کنیکٹڈ، یعنی نیٹ ورک سسٹمز آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر ٹو کریٹ کلاؤڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، یعنی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے جو ڈفرینٹ کمپوننٹس آپس میں انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں، وہ مطلب ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر ہوتا ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس میں کون کون سے آرکیٹیکچر ہیں؟ ہمارے پاس 3 قسم کے آرکیٹیکچر ہیں۔ اس میں ایک ہے سافٹ ویئر ایز اے سروس، جس کو ہم SaaS کہتے ہیں،
दूसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसको हम पास कहते हैं, PaaS पास। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यानी IaaS IaaS। ठीक, तो SaaS क्या चीज़ है, इसमें SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज, एज ए सर्विसेज। इन दिस मॉडल, यानी इस मॉडल में क्या है कि इन दिस मॉडल द एप्लीकेशंस आर मेंटेन्ड एंड डिलीवर्ड बाय क्लाउड, यानी इसमें जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो क्या होती हैं, डिलीवर्ड बाय नेटवर्किंग, यानी डिलीवर्ड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए जो है ना सर्विसेज भी आपको मिलती हैं और ये खुद ब खुद मेंटेन होती हैं। ठीक है ना। अब साथ में क्या होता है कि खुद ब खुद मतलब है उसमें मेंटेनेंस जो है वो होती रहती है, यानी यूज़र उसको मेंटेन नहीं करता, यानी यूज़र को ये दिक्कत नहीं होती कि उसको किस तरह हमने मेंटेन रखना होता है। ठीक है ना। यानी साथ में आप सॉफ्टवेयर को ना ही इंस्टॉल करते हैं और ना ही मेंटेन उसको करना पड़ता है, और हम सिंपली इसको जो है ना क्या करते हैं, इंटरनेट से ही एक्सेस करते हैं, और हमें किसी भी किस्म के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को मैनेज करने की ज़हमत नहीं करनी पड़ती। तो ये आपके पास आ गया SaaS, उसका SaaS सर्विसेज, जो उसका सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज हैं। ठीक है, ये आ गया। और IaaS ये क्या है, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस क्या है कि इसमें ये एक कंप्यूटिंग मॉडल है। ठीक है ना। ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को यानी इस्तेमाल करके, यानी ऑन डिमांड सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। मसलन आपका नेटवर्किंग वगैरह, आपकी स्टोरेज, ठीक है ना, ऑन डिमांड जो सर्विसेज होती हैं। ठीक भाई, आपने मूवीज़ देखनी है तो ऑन डिमांड आप वो कर सकते हैं। तो ये जो सर्विसेज होती हैं IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये ऑन डिमांड सर्विसेज हमारे पास होती हैं। और पास जो है वो क्या है, पास दिस इज़ a cloud model in which third party provide services of hardware and software। ठीक है ना। यानी एक थर्ड पार्टी जो है ना सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की, वो क्या करती है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक थर्ड पार्टी के ज़रिए जो है ना वो हमें सहूलत जो है ना वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मुहैया होती है, और ये क्लाइंट को बग़ैर किसी रिसोर्स के या इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्विसेज देती है। ठीक है ना। यानी ये एप्लीकेशंस को रन करती है। ठीक है ना। यानी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जो है ना ये पास इंटरफेस हमें यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास लेयर्स में हमारे पास 4 किस्म की इसकी लेयर्स हैं। 4 लेयर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। एक है फ्रंट एंड लेयर, दूसरी है आपके पास बैक एंड लेयर, और उसके बाद है क्लाउड बेस्ड डिलीवरी हो गई, और फिर है नेटवर्क मॉडल में क्या होता है कि इसमें जो है ना इन दिस मॉडल वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्चुअल फंक्शंस, यानी फिज़िकल फंक्शंस की बजाय ये वर्चुअल फंक्शंस जो है ना उसमें इस्तेमाल होते हैं। मसलन उसकी मिसाल कैसे हो सकती है कि भाई जिस तरह हम किसी जगह पे जाए बग़ैर अपना कोई चीज़ डिलीवर करें, ठीक है ना, जैसे ईमेल है मतलब है, या वो आप वो करते हो ना, तो ये एक वर्चुअल मतलब है, एक नेटवर्किंग का एक सर्विस जो है ना एक प्लेटफार्म है। ठीक। और फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड यानी जो यूज़र इंटरफेस होता है ना, यानी यूज़र इंटरफेस जो जिससे यानी यूज़र जो है ना वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट एंड लेयर कहते हैं। यानी ये लेयर यूज़र को इस काबिल बनाती है कि जो डेटा क्लाउड पर स्टोर्ड होता है उसको एक्सेस कर सके। ठीक है ना। यानी डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़र किस तरह करेगा, तो जाहिर है कोई फ्रंट एंड कोई लेयर होगी ना जिसके थ्रू वो कंप्यूटर से या अपने सिस्टम से वो इंटरेक्ट करेगा, और जो लेयर मतलब है बैक एंड पे काम करती है। ठीक है ना। तो जिस तरह मतलब है सर्विसेज हैं,
ڈیٹا بیسز ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے سرورز ہیں نا, جیسے سرورز ہیں, ڈیٹا بیسز ہیں, تو یہ کلاؤڈ کے مختلف کمپوننٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں آپ کے یہ ڈفرینٹ ریسورسز آ جاتے ہیں نا, جس طرح آپ کے سرورز وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری یہ کیا چیز ہے, یہ اس کی لیئرس ہو گئیں, ٹھیک ہے نا. اور ٹائپس آف کلاؤڈ کیا چیز ہیں. ٹائپس آف کلاؤڈ میں ہمارے پاس پھر 3 قسم کی اس کی ٹائپس آ جاتی ہیں. ایک ہے ہمارے پاس پرائیویٹ, دوسرا ہے ہمارے پاس پبلک, اور پھر ہے ہائبرڈ. یہ 3 قسم کی ہمارے پاس اس کی وہ آ جاتی ہیں, ٹائپس آ جاتی ہیں کلاؤڈ کی. پرائیویٹ, دس ٹائپ کین بی یوزڈ بائی آرگنائزیشنز پیپل, یعنی آرگنائزیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو سٹاف ہوتا ہے ود ان دی آرگنائزیشن, یعنی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ پرائیویٹ. اب پرائیویٹ یعنی ایک پرائیویٹ طور پر جو ہے نا وہ آپ یوز کرتے ہو, ٹھیک ہے نا, یعنی ایک لمیٹیڈ ایکسٹینٹ سے آپ جو ہے نا لمیٹیڈ ایک حد ہوتی ہے اس کی آپ استعمال کرتے ہو. تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس, یہ پرائیویٹ ہے, یعنی اس کی خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ یعنی کیا ہوتی ہیں, اس کی خصوصیات پبلک بھی ہو سکتی ہیں. مثلا اس کی اسکیلیبلٹی ہے, آپ بڑھا سکتے ہیں, اس کے اسکیل کو بڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی مطلب ہے سیکیورٹی ہے, ٹھیک ہے, کسٹمائزیشن وغیرہ ہے, یہ ساری چینج ہو سکتی ہیں, یہ چینجیبل پبلک میں, اپنا پرائیویٹ میں, ٹھیک ہے نا. اور پبلک کیا ہے کہ پبلک جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ اٹ پرووائڈ سروسز ورلڈ وائڈ, یعنی ایوری ون کین یوز دا سروسز ان پبلک ٹائپ آف کلاؤڈ کمپیوٹنگ, یعنی یہ ہر کسی کو جو ہے نا یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. جبکہ پرائیویٹ صرف جو ہے نا وہ ایک ود ان دی آرگنائزیشن یا چند جو لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے جو پرائیویٹ ہوتا ہے. اور پبلک جو ہے نا وہ ہر ایک کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے. پبلک کلاؤڈ کی جو سروسز ہیں ان کو ہر کوئی پرچیز کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس طرح آپ کے سی پی یو سائیکلز ہو گئے, ٹھیک ہے, بینڈ ویڈتھ ہو گئی, سٹوریج ہو گئی, یہ ساری چیزیں یہ کس میں آتا ہے, آپ کے پبلک میں آتا ہے. اور تیسرا ہے ہائبرڈ. تو ہائبرڈ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی اٹ یوزز بوتھ پرائیویٹ اینڈ پبلک آرکیٹیکچر, یعنی یہ دونوں کی خصوصیات کو یوز کرتے ہیں ہم اس میں. یعنی اس میں ہم پرائیویٹ اور پبلک دونوں آرکیٹیکچرز کو مکس کر کے جو ہمیں سروسز ڈیلیور ہوتی ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں, ہائبرڈ آرکیٹیکچر کہتے ہیں. تو اس کی مثال جس طرح آپ کے سیکیورٹی کیمراز ہو گئے, ٹھیک ہے, مختلف لاکس ہو گئے, آپ کے سیکیورٹی لاکس ہو گئے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو ہوتی ہیں یہ ہائبرڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی اقسام ہے, اس کی ٹائپس, اس کی قسمیں ہیں یا اس کی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں. یہ لاکس وغیرہ, سیکیورٹی کیمراز. اگر آئی ٹی انوائرمنٹ کی بات کی جائے تو انکرپشن جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن. جس طرح آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہو تو واٹس ایپ میں جو آپ کی کال ہے, جو آپ کے میسیجز ہیں یا آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوتا ہے. یعنی ایک یوزر کا جو اینڈ ہے وہ دوسرے یوزر کا جو اینڈ ہے وہاں سے لے کر وہاں تک, مطلب ایک یوزر سے دوسرے یوزر تک وہ سیف ہوتا ہے, انکرپٹڈ ہوتا ہے ڈیٹا. تو یہ کیا ہے, یہ ہائبرڈ کلاؤڈ کی ایک مثال ہے. جیسے آپ کا نیٹ ورک اتھینٹیکیشن ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ساری یہ ہائبرڈ کی مثالیں ہیں. نیٹ ورک اتھینٹیکیشن میں کیا ہے کہ اتنے تک کوئی بندہ نیٹ ورک کو یا انٹرنیٹ کو یا آپ کی جو سروسز ہیں کلاؤڈ میں اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا جتنے تک وہ آتھورائز نہ ہو یا اتھینٹیکیٹڈ نہ ہو. تو یہ ساری آج کا ہمارا ٹاپک تھا, مطلب ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے متعلق. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوا ہوگا. تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, کیونکہ پھر ہماری یہ محنت ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ یہ ایجوکیشنل ویڈیوز آپ تک اسی طرح پہنچتی رہیں. تھینک یو ویری مچ.